السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذی۔ سنن ترمذی کی ایک لمبی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک روز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یا غلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے بچے، انی اعلمک کلمات، کچھ باتیں میں تم کو سکھانے والا ہوں، دین کی بنیادی باتیں تم کو سکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، سنو غور سے۔ احفظ اللہ یحفظ، عبداللہ بن عباس چھوٹے صاحب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی عظمت سکھا رہے ہیں، اللہ کی قدرت سکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت محفوظ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی حاصل ہو، کامیابی حاصل ہو، کیا نسخہ ہے؟ کہا اللہ کے دین پر عمل کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ذرا سوچئے کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے اور دنیا کتنا ہے، ہمیں دین کی کتنی فکر ہے، قرآن و حدیث کی کتنی فکر ہے اور دنیا کی فکر کتنی زیادہ ہے، دین کا علم سیکھنے کی فکر کتنی زیادہ ہے، پھر دنیا کمانے کی فکر کتنی زیادہ ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر کتنا ہے، دنیا داری کتنی زیادہ ہے۔ ہم آج جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے، یا حالات روز بروز حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے قصوروار ہم خود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت قیمتی نصیحت فرما رہے ہیں، کہا اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اس پر عمل کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کی حفاظت کرو، تم اپنے اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ دنیا میں سرخ ہوئی، کامیابی، عزت، کامرانی، تسلط، قبضہ، غلبہ، اگر ہم حاصل کرنا چاہتے، واحد راستہ ہے کہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائے۔ لوگ بڑی فکر میں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے۔ پہلے اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے اعمال میں دین کو پیدا کرو، دین پر عمل کرو، خود بخود دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت اور یہ نعمت عطا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، بہت قیمتی نصیحت ہے، بہت اہم بات ہے۔
اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب بھی کوئی سوال کرنا ہو صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کو مدد کی ضرورت ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہی عقیدہ اور یہی دین، یہی تعلیم بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ مشہور آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت نماز میں سورہ فاتحہ میں یہ اقرار کرتی ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد دیکھ تیری کی حالت کیسی ہے، کس چیز کو پکارتے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ مسجد میں کہتے ہیں نماز کی حالت میں ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور نماز کے بعد کس سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عقیدے کی بنیادی باتیں، عقیدے کی بنیادی باتیں چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ سکھاتے ہیں۔ کہا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو اللہ سے مانگو اور مدد طلب کرو صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اور آپ نے ایک مثال دی اس توحید کی سچائی کو سمجھانے کے لیے، ایک پیاری مثال دی۔ کہا وَاعْلَمْ، سنو غور سے، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے، سارے انسان جمع ہو جائے، اس بات کے لیے جمع ہو جائے ان ينفعوك بشيء، کہ تمہارا کچھ بھلا کر دے، تمہارا کچھ فائدہ پہنچا دے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، مگر تمہارا اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میجورٹی ہماری ہے، ہمارے فیور میں بڑے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے، بڑی جماعت ہے، ہمارا بھلا ہو جائے گا، ہم تو آج غلبے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا ہے، جس چیز کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے، اتنا ہی تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری کی ساری امت، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے اور تمہارا نقصان کرنا چاہے، تم کو تکلیف دینا چاہے، لم يضروک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تمہارا کچھ بال بیگا نہیں کر سکتے، تم کو کچھ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتبه اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا نے اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کتنی صاف بات ہے، کتنی واضح سی بات ہے۔ سارے لوگ خلاف ہو جائیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، سارے لوگ فیور میں ہو جائیں، ہمارے موافق ہو جائے، ہمارے سپورٹ میں کھڑے ہو جائے، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر وہی نفع اور نقصان ملے گا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نے فائدہ لکھ دیا ہے۔ آج لوگوں نے کس کس کو نفع اور نقصان کا مالک بنا کے بیٹھے، کس کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو، جس سے ہم ڈریں، کہ جس سے ہم امید رکھیں کہ ان کی وجہ سے ہم کو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات بیان فرما رہے ہیں رفعت الاقلام، سنو غور سے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا، لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، روشنائی سے لکھا گیا، روشنائی سوکھ چکی ہے، صحیفہ خشک ہو چکا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اتنا مل کر کے رہے گا، زیادہ گھبرانے کی اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت
نہیں، اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائے. اس مضبوطی اور استقامت کا فائدہ یہ ہوگا کہ نصرت الہی، تائید الہی اور اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کی نصرت ہم کو حاصل ہوگی. دنیا کی کوئی طاقت قوم ہم سب کو زیر نہیں کر سکتی ہے، بشرطے کہ ہم مکمل طور سے اسلام اور ایمان کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں. اور ایک بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو عقیدہ سکھائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس چھوٹے صحابی ہیں، ان کو کون سی بات سکھائیں؟ اور آج ہم کیا سکھاتے ہیں؟ آج ہم اپنے گھروں کی اور اپنے بچوں کی حالت دیکھ لیجیے، ہم کون سی تعلیم دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے کو اللہ کی عظمت سکھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا کوئی بھی مالک نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. لہذا آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں اور ان کو دینی تعلیم سے روشناس کریں اور ان کو عقیدہ اور منہج کی تعلیم کا بندوبست اور انتظام کریں، ان کو یہ عقیدہ اور منہج کی تعلیم سکھائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں قائم رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.